اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا، مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہے۔ تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈے، انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم نے انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر ہو گئے، اور پھر عظیم خوریزی، بربریت، وحشت جلدی ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا مارچ آف ہسٹری۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزرے، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے، بیشتر ایسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں پر دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں۔ بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے، مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا۔ کیوں؟ کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا۔ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا، اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی۔ بنگال میں انگریز آیا، اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی نہیں ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بنرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرمادیتیہ کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکے تھے۔ تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہو چکا تھا، لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی، فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی، ملازمتیں ملیں گی تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گی، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا۔ اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے، فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی، لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے، انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب، اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا۔ بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا، ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، ہم تو اپنے کونوں کھدروں میں، اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، قال اللہ قال رسول۔ اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا۔ یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ اس طرح سے ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں، گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کیا۔ اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت۔ ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک، تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بودھ محسوس نہ کریں، اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی، پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک۔ اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا، یہ ان کی پالیسی نہیں مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے،
ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں۔ دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہوا۔ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ایک راجہ گجرات کاٹیاواڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا، باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں۔ آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ۔ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں، تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی۔ شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی، جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب، اس سے حفاظت مسلمانوں۔ تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے۔ مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں، جاگیرداروں، نواب زادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی۔ مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ۔ اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جدوجہد ہے وہ ساری دفاعی جدوجہد تھی۔ ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے۔ بس کسی پر ساری گفت و شنید تھی، اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہے وہ تو پروفٹ آف لو قرار لیے گئے تھے، اتحاد کا پیغام بر۔ وہ 1906 میں تھے انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، کانگریس کے رکن تھے۔ اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے، اور انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کی۔ ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، موضع کوثر کے جو مصنف، وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے، اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوجوان، وہ ملے محمد علی جناح سے۔ اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح، اور اس سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے، تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930۔ اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا۔ ایک امید
افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نوا پیرا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اور ویسٹرن سیویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ کہ یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی، اس پر کس قدر یاس انگیز، نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حاری نے لکھا تھا۔ قوم کی زبان اس وقت وہ قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اسی قسم کے مرثیے علامہ شبیر نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں۔ جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا، تو دل میں بھوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہازرانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا۔ رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ کہاں ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کے یہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ جو عوامی ایک صدا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام۔ اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائی کے ساتھ، عمرانی دلائی، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی۔ ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا۔ ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھا، یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا، اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی
معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی. جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ. پنجاب یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ. صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی. ہاں بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی. اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان. 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی. جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا. لیکن جو آپس کی خون ایسی ہوئی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر ہو گئے، اور پھر عظیم خونریزی، بربریت، وحشت. معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ مر آئے. وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ مسلموں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا. اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے. تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے. وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20 25 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں. کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا کبھی کسی جگہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا. اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئی. پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے. پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا. اٹ واز ری ایکشن. میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں. ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے. میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا. ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی. اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو کس بڑا کا نام ہے؟ میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن. آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے. مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر، وہ آج تک بن. کہنے دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یہ آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ذرا ڈٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان. میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں. We must know what you are doing. بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں. دیکھیں الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا. 3 جملے یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے. بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے. دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک. اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا. کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان 3 زونز کے مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، برکتی حکومت ایک ہوگی.
ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون، تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت۔ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیز ہے، تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی، فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوگی۔ باقی یہ ریجنز جو ہے ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں، اپنی معاملات چلائیں، اپنے قوانین بنائیں۔ ایک شق اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم، قائد اعظم نے مان لیا۔ تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا۔ اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی۔ تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں؟ نہیں۔ پنڈت جی ہو گئے صدر، اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات تو سچی تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مسلک بھی سے وہ رندے بات خار۔ اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت۔ اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیت یہ ہے تو پھر ہم نہیں مان، وی آر گوئنگ بیک۔ تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے، سمجھئے، یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو، تاریخ بدل جاتی۔ یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان سے، وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی۔ یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے۔ وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب تعلقات بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان نسل استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے، باقی تو جو آیا وہ کوئی ہند آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا نا۔ تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا، اور واقعہ یہ کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے کے پورے انڈیا کو لے جاتا۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان۔ بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے، وہ رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں۔ امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایز اے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے،
تو کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات. تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا. جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت جو میں کال اٹ کہ یہ تو در حقیقت ستم ظریفی ہے. جو بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے. جو ہوا ہے کیا ہوا. nobody could imagine. نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے, نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہے وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے. میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی. یہ حالات کا تقاضا ہے. اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا. لہذا یہاں پر اب مواقع ہے اور بہت عظیم مواقع.